اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ 23 سال کا عرصہ مسلسل دین نازل ہوتا رہا اور 23 سال کے آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت اور دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ آسمان سے بندوں کے لیے جو احکامات نازل ہونے تھے وہ نازل ہو چکے۔ اب یہ احکامات، یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ بتاؤ، آسمان سے نازل کردہ تمام احکامات کو میں نے تمہارے سامنے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ الا هل بلغت؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انک قد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسالت کا جو فریضہ تھا، اللہ کا جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا وہ ہم تک آپ نے مکمل پہنچا دیا ہے۔ جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی وہ امانت ہم تک پہنچ چکی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گواہی دینے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے۔ یہ ابو بکر صدیق، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ عشر مبشرہ، یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میرے سامنے اس میدان میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور چند دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تبعثون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، آپ کو موت آنے والی ہے اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو موت آنے والی ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 11ویں سال پیر کے دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وفات پاتے ہیں۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے۔ اگر یہ پیغمبر جس طرح سے پہلے پیغمبر دنیا میں آئے ان میں سے کسی کا انتقال ہوا، کسی کو قتل کر دیا گیا، اگر یہ پیغمبر کا بھی انتقال ہوا تو کیا آپ اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور یاد رکھو، نبی کے انتقال کے بعد اگر تم نے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیا، ان کے دین سے منہ موڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کچھ نقصان نہیں کرو گے، یہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اور پھر آپ نے کہا من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق ہیں، ان کی عبادت کی جائے گی، تو یہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابوبکر صدیق دنیا کے سب سے سچے انسان نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کہا تھا
کہ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ محمد کی عبادت کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر صحابہ کے سامنے جس نے سب سے پہلے دی ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر کہا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اپنی عبادت کو جاری رکھے، وہ آج بھی عبادت کرے، وہ کل بھی عبادت کرے، وہ قیامت تک عبادت کرتا رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی وفات سے پہلے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کو اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایک ایسا کام بتائیے، مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں تو دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ صحابی نے نبی سے فرمائش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے 5 ارکان کی تفصیل بتائی کہ ان 5 چیزوں پر تم عمل کرتے رہو۔ تو وہ صحابی نے جاتے ہوئے کہا واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں میں اس میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا، آپ نے جو بتایا ہے جتنا بتایا میں اسی پر عمل کروں گا، اور جن چیزوں کو آپ نے نہیں بتایا میں انہیں نہیں لوں گا۔ نبی فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص دنیا کے اندر جنتی انسان کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے، وہ اسے دیکھ لے۔ جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا اور نہ دین میں سے کوئی چیز کم کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرصہ گزر گیا، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر تمام کے تمام صحابہ جب تک کہ زندہ رہے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ کبھی ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہیں کوئی حدیث نہیں معلوم پڑی، کسی قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی، نہ اس وقت انہیں یاد رہی، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے لیتے تھے، ان سے دریافت کر لیتے تھے کہ بتائیے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، بتائیے اس مسئلے میں نبی کا کیا فتویٰ ہے۔ جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے دادی کے میراث کے بارے میں سوال کیا، دادی کے میراث کے بارے میں پوچھا کیا دادی کو مال سے میراث ملے گا، کیا انہیں مرنے والے کا مال ملے گا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما لکی فی کتاب اللہ من شیء، ما لکی فی کتاب اللہ من شیء، قرآن مجید میں تو آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ دادی ہیں، مرنے والے کے مال سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ولیکن اسأل الناس، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے سوال کر لیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر بھی میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے صحابہ کو بلایا، ان سے سوالات کیے، مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آئے اور ان دونوں نے گواہی دی کہ اے خلیفۃ المسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دادی کو 1/6 یعنی سدس ملے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ پتہ چلا کہ نبی کی حدیث معلوم ہو گئی ہے مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ کے ذریعے، تو فوراً اس حدیث کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں معلوم پڑا کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے مہاجرین سے مشورہ کیا، انصار سے مشورہ کیا، فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ سے مشورہ کیا، بتائیے ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شام آگے ہیں، ہم ابھی راستے میں موجود ہیں، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر ہم شام چلے جاتے ہیں تو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں،
اور اگر ہم نہ جائیں تو یہاں سے ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ صحابہ نے دونوں قسم کی رائے دی۔ کسی نے کہا ہمیں چلے جانا چاہیے، ہمارا جو مقصد تھا، جو منزل تھی، ہم چلے جائیں گے، شام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں ہم نہ جائیں، یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور اس طاعون کی اس بیماری کے بارے میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی ایک حدیث پڑھ کر سنا دی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اذا كان بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه، اگر تم کسی ایسی زمین میں ہو، ایسی جگہ میں ہو جہاں طاعون کی بیماری ہے اور تم اسی شہر کے اندر رہتے ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اسی شہر میں رہو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، اور جب تم کسی زمین کے بارے میں یہ سنو کہ فلاں زمین میں، فلاں جگہ پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے، تم ابھی وہاں پر نہیں گئے، فَلَا تَقْدَمُوا إِلَيْهِ، تو تم وہاں نہ جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کی زبان سے سنی ہوئی حدیث صحابہ کے درمیان میں پیش کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے صحابہ، انصار، مہاجرین اور فتح مکہ میں شریک مسلمان تھے، تمام کے تمام لوگوں نے نبی کی اس حدیث کو قبول کر لیا، اپنی رائے، اپنے مشورے کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل تھا کہ صحابہ جب کوئی رائے پیش کرتے، کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا اور نبی کی بات آ جاتی، نبی کی حدیث آ جاتی، اپنی باتوں کو، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو چھوڑ دیتے اور نبی کی بات پر عمل کرتے تھے۔ عمر فاروق جیسے عظیم الشان صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کی زبان میں کئی مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی نے کئی مرتبہ تعریف فرمائی ہے، جب انہوں نے بھی نبی کی بات سنی، نبی کی حدیث سنی تو فوراً اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نبی کی بات کو قبول کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حج تمتع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، حج تمتع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابوبکر عمر نے تو اس سے منع کیا ہے، ابوبکر عمر کا تو فتویٰ اس کے برخلاف ہے، ان کی رائے کچھ الگ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یوشک ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء، یوشک ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابوبکر وعمر، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پتھر کی بارش نہ کر دے، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں نبی نے فرمایا ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو ابوبکر عمر نے فرمایا۔ میں تم سے کہتا ہوں نبی کا یہ فرمان ہے اور اس کے مقابلے میں تم ابوبکر اور عمر کا فتویٰ میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ نبی کے فتوے کے سامنے، نبی کے قول کے سامنے اگر کسی دوسرے کا قول لاؤ گے تو قریب ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ برس جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ بتائیے حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا آپ کے والد محترم نے اس سے منع کیا، آپ کے والد محترم عمر فاروق نے اس سے منع کیا۔ تو انہوں نے کہا اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام قول ابی، مجھے بتائیے کیا نبی کے فرمان کی پیروی کی جائے یا میرے باپ کے فرمان کی؟ نبی کے فرمان کی پیروی کی جائے یا میرے باپ کے فرمان کی؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ عمل تھا کہ اگر کسی کی رائے نبی کے قول کے، نبی کی حدیث کے خلاف ہوں تو نبی کی حدیث پر عمل کرتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے، صحابہ کی رائے کو وہ فوراً چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔
تو انسان کی زندگی میں فیصل جو چیزیں ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں۔ صحابہ کا اتنا بڑا جم غفیر، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، تمام کے تمام صحابہ کتاب اور سنت پر عمل کیا کرتے تھے، نبی کے فرمان کے سامنے اپنے رائے کو، اپنے مشورے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اسی پر انہوں نے زندگی گزاری، اور یہی تعلیمات بعد کے لوگوں کو انہوں نے دی ہیں۔ یہی عمل تابعین کا تھا، یہی عمل تبع تابعین کا تھا، یہی ائمہ کا تھا، یہی محدثین کا تھا، یہی فقہا کا تھا، اور خاص طور پر وہ چار ائمہ اربعہ جن کے مسلک دنیا کے اندر مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، جو سن 80 ہجری میں پیدا ہو کر 150 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، جو 93 ہجری میں پیدا ہو کر 189 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اور تیسرے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، جو 164 ہجری میں پیدا ہو کر 204 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اور چوتھے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو تقریباً 164 ہجری میں پیدا ہو کر 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چاروں ائمہ جو ایک کے بعد دیگر الگ الگ تاریخوں میں پیدا ہوئے، کسی نے کسی کا زمانہ ایک وقت میں پایا ہے اور کسی نے ایک دوسرے کا زمانہ نہیں پایا۔ ان چاروں ائمہ، چاروں فقہا کے بارے میں دنیا کے اندر جو ایک تبصرہ ہے، جو ایک تصور ہے کہ چار اماموں نے دنیا کے اندر چار طریقے بنائے، چار اماموں نے دنیا کے اندر چار طریقے بنائے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ طریقہ، امام مالک کا یہ طریقہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ طریقہ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا زمانہ تھا، خلفائے اربعہ آئے، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، چار خلفائے راشدین، چاہے خلفائے اربعہ، ان لوگوں نے نبی کے بعد زندگی گزاری۔ ان چاروں کے چار طریقے کبھی نہیں ہوئے، ان چاروں کے چار طریقے کبھی نہیں ہوئے۔ چار صحابہ تھے، چار خلفاء تھے، چاروں نے تسلسل کے ساتھ دنیا میں حکومتیں کی ہیں، ایک کے بعد دیگر ہیں، لیکن کبھی بھی چاروں کے چار طریقے نہیں ہوئے۔ چاروں کی زبان ایک تھی، قال اللہ اور قال الرسول۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ نے اپنے بعد والوں تک نبی کا ایک راستہ پہنچایا، تابعین کو انہوں نے ایک راستے کی تعلیم دی، تبع تابعین تک ایک راستہ پہنچائے ہیں، پھر یہ چار اماموں کے پاس چار طریقے، چار راستے آئے کہاں سے ان لوگوں کو چار طریقے ملے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ چاروں اماموں کے پاس چار طریقے نہیں تھے، چاروں اماموں کے پاس چار طریقے نہیں تھے، چاروں کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ چاروں کے وہی طریقے تھے، وہی طریقہ تھا جو چار خلفاء کے تھے، جو خلفائے اربعہ کے تھے، اور خلفائے اربعہ کا وہی طریقہ تھا جو قال اللہ اور قال رسول کا طریقہ ہے۔ لہذا ائمہ اربعہ کے بارے میں یہ مشہور دنیا کے اندر جو عام کیا جاتا ہے کہ چار اماموں نے چار راستے بنائے، چار مسلک بنائے، چار مذہب بنائے، کیا اس طرح سے ائمہ اربعہ نے دین کے چار ٹکڑے کر دیے؟ کیا انہوں نے چار راستے بنا کر نبی کے چار طریقے، صحابہ کے چار طریقے، پھر ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری سنت ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے، پھر چار راستے کہاں سے نقل کیے جاتے ہیں؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا والوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، دنیا والوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ چاروں اماموں پر ایک بڑا الزام بھی ہے، یہ چاروں امام اس شہرت کی جو باتیں ہیں، ان باتوں سے بری ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں کی زندگی کا عمل آپ دیکھیں گے، ان چاروں کے اقوال و فتاوے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چاروں کا ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال پہلے امام کا جو فتویٰ، پہلے امام کا جو قول ہمارے سامنے موجود ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، فَإِن قُلْتَ قَوْلًا يُخَالِفُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَإِن قُلْتَ قَوْلًا يُخَالِفُهُ كِتَابُ اللَّهِ، اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کی کتاب اس کے مخالف ہو، تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟
تو آپ نے فرمایا اترکو قولی لکتاب رسول لکتاب اللہ، میری قول کو، میرے فتوے کو چھوڑ دو اللہ کی کتاب کی خاطر۔ پھر پوچھا گیا وَإِن كَانَ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم يخالف، اگر نبی کا کوئی فرمان، نبی کی کوئی حدیث آپ کی بات کی مخالف ہے، تب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آپ کی بات پر عمل کرنا یا نبی کی بات کو لینا؟ تو آپ نے کہا تھا اترکو قولی لخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو نبی کی بات کے لیے چھوڑ دو، نبی کی بات پر عمل کرو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا وَإِن كَانَ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، اگر آپ کے بات کی مخالفت میں صحابہ کا فرمان ہو تو ایسی صورت میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تب آپ نے کہا تھا اترکو قولی لقول الصحابۃ رضی اللہ عنہم، میرے قول کو چھوڑ دو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول پر عمل کرو۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، ان کا یہ سنہری انداز، سنہرے حروف میں لکھے جانے والے یہ کلمات ساری دنیا والوں کے لیے ایک بڑے پیغام ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بات قرآن مجید کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو، اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو، اگر میرا فتویٰ صحابہ کے خلاف ہے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ مطلب زندگی میں اگر تمہیں کسی پر عمل کرنا ہے تو وہ کتاب اللہ، سنت رسول ہے، اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فرمان ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جو دوسرے امام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر اصیب واختی فانظروا فی رأیی، لوگوں سنو، میں ایک انسان ہوں، میں کبھی غلطی بھی کرتا ہوں، صحیح بھی بولتا ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں، صحیح بھی بولتا ہوں، اس لیے کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ فانظروا فی رأیی، تو میرے اقوال، میرے فتاوی پر آپ غور کرو، میرے اقوال، میرے فتاوی پر آپ غور کرو۔ فَكُلَّمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، اور اگر میری بات کتاب اور سنت کے موافق ہے تو اسے لے لو، اگر میری بات کتاب اور سنت کے موافق ہے تو اسے لے لو۔ وَكُلَّمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ فَاتْرُكُوهُ، اور اگر میری بات کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو تو میری بات کو چھوڑ دو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام مالک کا مسلک کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، وہ دنیا والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میرا فتویٰ قرآن اور حدیث کے موافق ہے تو اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل مصدر و مرجع قرآن و حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث بخلاف قولی فاضربوا بقولی عرض الحائط، اگر میرا فرمان، میری بات اللہ کے نبی کی بات کے خلاف ہو جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو، میری بات کو دیوار پر مار دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فرمان۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذوا من حیث اخذوا، لوگوں سنو، تم میری تقلید مت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم میری تقلید مت کرو، امام مالک کی تقلید مت کرو، امام شافعی کی تقلید مت کرو، امام اوزاعی کی تقلید مت کرو، امام ثوری کی تقلید مت کرو۔ وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، آپ زندگی کے مسائل وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، آپ زندگی کے مسائل وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، اور ان لوگوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن مجید اور حدیث رسول سے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین مثال امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، دنیا کے اندر ہی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک امام کی پیروی بہت ضروری ہے، اگر کوئی شخص امام کی پیروی نہیں کرتا، امام کی تقلید نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں، امام کی پیروی اگر کرتا ہے تو کامیاب ہے، امام کے دامن کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو گمراہ ہوگا۔ لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، وہ کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ آئے۔
مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رحمہ اللہ رہا کرتے تھے۔ وہاں آ کر انہوں نے سبزیوں کے صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا اور کچھ دوسرے مسائل انہوں نے ان سے دریافت کیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے فَأَخْبَرَهُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، تو انہوں نے انہیں جواب دیا حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، سنت کو پیش کر کے انہوں نے جواب دیا۔ امام ابو یوسف جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے وہاں پر فوراً ان کی زبان سے حدیث سننے کے بعد امام مالک سے کہا رجعت الى قولک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ امام مالک، میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، میں نے آپ کے فتوے کو قبول کر لیا، اس لیے کہ آپ کا فتویٰ حدیث کے موافقت میں ہے، اور میرے امام کا فتویٰ یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ حدیث کے خلاف تھا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر انہوں نے کہا رجعت الی قولک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، اس لیے کہ آپ نے نبی کی زبان سے، نبی کے حدیث سے دلیل دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں لو رأى صاحبی ما رأیت لرجع کما رجعت، اگر میرے وہ ساتھی، میرے وہ استاد کو بھی یہ معلوم ہو جاتا، میرے استاد کو یہ حدیث معلوم ہو جاتی جو آج مجھے معلوم ہے، لرجع کما رجعت، تو وہ بھی اپنے فتوے کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتے جیسا کہ میں نے ان کے فتوے کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا کوئی اور امام ہو، کسی ایک امام کی تقلید بعینی واجب ہو جاتی تو ابو یوسف رحمہ اللہ کبھی بھی اپنے امام کی بات کو نہ چھوڑتے، ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ کر امام مالک کی بات کو قبول نہ کرتے۔ تو انہوں نے واضح طور پر مدینہ منورہ کے اندر اعلان کر دیا کہ نبی کی بات پر عمل کرنا ہی یہ تمام اماموں کا سیوا تھا، تمام اماموں کا طریقہ تھا، چاہے ابو حنیفہ ہوں، چاہے مالک ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے احمد بن حنبل ہوں، یہ چاروں اماموں کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے اس رجوع کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا میں چاہے آپ کسی امام کے نام سے تقلید کرتے ہوں یا پیروی کا نام لیتے ہوں، لیکن آپ کے سامنے حدیث رسول آئے تو اپنی امام کی بات کو فوراً چھوڑ دو اور حدیث رسول پر عمل کر لو۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے امام کے بارے میں کہہ دیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دیا ہوا فتویٰ اگر انہیں بھی نبی کی حدیث مل جاتی وہ بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں، اپنے فتوے کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث رسول کو اختیار کر لیتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مشہور کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اماموں کی تقلید کی جائے، اماموں کی تقلید کی جائے، اماموں کی پیروی کی جائے، تو اماموں کا طریقہ تھا قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا اور نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اگر آج دنیا میں کسی کو صحیح راستے پر عمل کرنا ہے، کسی کو راہ حق پر جانا ہے، کسی کو صحیح راہ تلاش کرنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چاروں اماموں کا بیان کردہ، یہ چاروں اماموں کے جو اقوال ہیں وہ دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہیں کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ چاروں اماموں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کریں، لیکن آج جو ان لوگوں کے نام پر تقلید کرتے ہیں، آج جو ان لوگوں کے نام پر تقلید کرتے ہیں، ان کا حال آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں اور ان کے احکامات، ان کے معاملات چاروں اماموں کے احکامات اور معاملات سے کوسوں دور ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اماموں میں سے کوئی امام وحدت الوجود کا قائل نہیں تھا، اماموں میں سے کوئی امام درگاہوں میں پرستش کرنے نہیں جاتا تھا، کسی کا طواف نہیں کیا کرتا تھا، کہیں سجدے نہیں کیا کرتے تھے، کہیں چادریں نہیں چڑھاتے تھے۔ یہ بدعت و خرافات، یہ محرم کے تعزیے، یہ رجب کے کنڈے اور یہ نہ جانے کون کون سی گمراہی آج ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، نعوذ باللہ، یہ چاروں کے چاروں امام ان تمام برائیوں سے بری ہیں، ان تمام برائیوں سے بری ہیں، ان ساری برائیوں کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یا عائشہ
اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سنو جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر رکھے ہیں، نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر رکھے ہیں، ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، وہ بدعتی اور نفس پرست لوگ ہیں، لیس لہم توبۃ، ان کے لیے اس حالت میں رہتے ہوئے کوئی توبہ نہیں ہے، اس حالت میں رہتے ہوئے کوئی توبہ نہیں ہے، انا منہم بریء وہم منی براء، نبی فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں اور وہ سب مجھ سے بری ہیں، اس لیے کہ میں نے دین ایک لایا تھا، میں نے دین کے ٹکڑے نہیں کیے تھے، دین کو الگ الگ فرقوں میں نہیں بانٹا تھا۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف، انتشار، نفرتیں، عداوتیں، حسد، بغض، ایک دوسرے سے دشمنیاں، علماء کا آپس میں ٹکرانا، ایک دوسروں کو گالیاں دینا، جھگڑے کرنا، مساجد پر حملے، مدارس پر حملے، انسانوں پر حملے اور کتابوں کا بڑا انبار لگا کر ایک دوسروں کے خلاف بہتان تراشیاں کرنا، یہ کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقلدین جو اماموں کی تقلید کے نام سے تقلید کر رہے ہیں، جو دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تقلید ضروری ہے، میں آپ کو ایک فرمان، ایک روایت، ایک قول انہی کی کتاب سے نقل کر کے بتاتا ہوں۔ اماموں نے تو ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ ہمارا فرمان اگر نبی کے فرمان کے مخالف ہو تو نبی کی بات لو، ہمارا فرمان کتاب اللہ کے مخالف ہو تو کتاب اللہ کو قبول کرو، ہماری باتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن مقلدین نے جو قاعدہ بنایا ہے، انہوں نے جو اصول بنائے ہیں وہ اس سے کچھ الگ ہیں۔ لہذا حنفی مذہب کے ایک مشہور عالم ابو الحسن عبید اللہ بن حسن الکرخی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے اصول الکرخی کے نام سے، اصول الکرخی کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر واضح طور پر آج بھی یہ عبارتیں منقول ہیں، کل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ، ہر وہ آیت، قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے اماموں کے قول کے خلاف ہو تو آیت کو ہم منسوخ سمجھیں گے۔ ہر وہ آیت، قرآن کی وہ آیت جو ہمارے اماموں کے، چاہے ابو حنیفہ ہوں، ابو یوسف ہوں، دوسرے ائمہ ہوں یا آج کے علماء ہوں، اگر قرآن مجید کی آیت ہمارے اماموں کے فتوے کے خلاف ہو تو وہ ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخ، ہم اس آیت کو منسوخ سمجھیں گے کہ اس آیت کا کوئی معنی نہیں، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ پھر آخری کہتے ہیں کم سے کم فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى التَّأْوِيلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ، کم سے کم ایسا کام کریں گے کہ آیت بھی ثابت ہو جائے اور امام کی بات بھی ثابت ہو جائے، نہ اس کو چھوڑنا پڑے نہ اس کو چھوڑنا پڑے، ایسا کوئی راستہ اپنائیں گے، ایسا کوئی ہیلا بہانہ تلاش کریں گے کہ اللہ کی بات بھی صحیح ہو جائے اور امام کی بات بھی صحیح ہو جائے، لیکن کسی بھی حالت میں قرآن کے سامنے امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور حدیث کے بارے میں دوسرا فرمان صفحہ نمبر 50 میں اسی جگہ پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کل خبر یجیء خلاف قول اصحابنا، ہر وہ خبر، ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو فإنه يحمل على النسخ، جو حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو اس حدیث کو بھی ہم منسوخ سمجھیں گے، ناقابل اعتبار، ناقابل عمل سمجھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ سمجھ میں آتا ہے ان اقوال کے ذریعے کہ جو اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اماموں کی تقلید کرنے والے علماء کے فتاوے، ان کی زندگی، ان کے احوال، ان کی عبادتیں چاروں اماموں سے بالکل کوسوں دور ہیں۔ چاروں ائمہ ان لوگوں کے اعمال سے، ان کی عبادتوں سے، ان کی بدعت و خرافات سے سب سے بری ہیں، ان کی تمام چیزوں سے بری ہیں۔ اسی لیے شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ لوگوں نے رائج کیا ہے ایک امام کی تقلید کو لازم کرنے کا، یہ امام کی تقلید کے لازم کرنے کا طریقہ 400 صدی ہجری کے بعد شروع ہوا، یعنی نبی کے انتقال کے 400 سال کے بعد، نبی کے انتقال کے 400 سال کے بعد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 400 سال تک کے جو علماء موجود تھے، جو ائمہ تھے، جو فقہاء تھے، جو محدثین تھے، ان سب کا ایک عمل تھا اور وہ عمل تھا قال اللہ اور قال الرسول
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے وہ اقوال، ان کے وہ افعال، ان کی وہ زندگی جو صحیح طریقے سے دنیا میں عام نہیں کی گئی ہے، اس کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقلید جیسی برائی سے ہم سب کو بچائیں، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، جب تک کہ زندہ رکھے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔